کالم ہے محاذ قلم، لکھا ہے فدا عدیل نے۔ عنوان ہے اچھے افغانوں کو بدزن نہ کیا جائے۔ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کی ڈیڈ لائن صرف افغان پناہ گزینوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے صرف افغان مہاجرین ہی پریشان ہیں۔ قانونی ہوں یا غیر قانونی، تمام افغان مہاجرین کو اپنے سروں پر تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے۔ اصولی بات یہی ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن زمینی حقائق اب مزید کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے دی گئی مہلت ختم ہونے کے قریب ہے۔ جس رفتار سے افغان پناہ گزین رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں، وہ انتہائی کم ہے۔ لاکھوں افراد کو کیسے دنوں میں واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ واپسی کی اس انتہائی کم رفتار کی مختلف وجوہات ہیں۔ افغانوں کی بڑی تعداد کو اب بھی امید ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کیے گئے فیصلے میں کوئی تبدیلی یا واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی جائے گی، کیونکہ حکومت کے اس فیصلے سے تمام سیاسی جماعتیں بھی کلی طور پر متفق نہیں ہیں۔ ریاست پاکستان شاید الیکشن سے قبل غیر قانونی افغانوں کی واپسی چاہتی ہے، جبکہ کچھ حلقوں کو یہ امکان بھی نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کی منتخب حکومت پر یہ فیصلہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس نوعیت کے فیصلے جہاں ہوتے ہیں، البتہ وہاں سے اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ واپسی کی مہلت میں توسیع نہیں دی جائے گی۔ ہاں، کچھ تجاویز زیر غور ہیں اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قانونی اور غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کی اکثریت سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ حکومت پاکستان کے فیصلے سے زیادہ تر وہ افغان متاثر ہوں گے جو کسی بھی قسم کا اثر و رسوخ یا سفارش وغیرہ نہیں رکھتے، ورنہ پاکستان میں بہت سے پاکستانی شہری غیر اعلانیہ طور پر افغانوں کے کفیل بنے ہوئے ہیں۔ جن افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا، ان میں اکثریت کے پاس نہ پاکستان میں اور نہ افغانستان میں کوئی جائیداد یا کاروبار ہے۔ یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ افغانستان واپس جا کر وہ کیسے اور کہاں آباد ہوں گے۔ جو افغان شہری طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان داخل ہوئے، ان کی واپسی کی صورت میں رہائش یا کاروبار کا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن ان کو اپنی زندگی خطرے میں ضرور محسوس ہوتی ہے۔ یہ شاید ان کے ذہنوں میں قائم تاثر ہے۔ حالانکہ برسر اقتدار طالبان نے اپنے مخالفین کا قتل عام نہیں کیا، وہاں نسبتاً امن بھی قائم ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ حلقے اس امن کو قبرستان کے امن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نظریاتی طور پر طالبان کو تسلیم یا قبول نہ کرنے والے افغانوں کی اکثریت واپس نہیں جانا چاہتی۔ اسی طرح فن کے شعبے سے وابستہ افغان شہری بھی واپس جانے سے گریزاں ہیں، بلکہ افغان فنکاروں نے حکومت پاکستان کی جانب سے ملک بدری کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ یہ درخواست خیبر پختونخوا میں مقیم 141 فنکاروں نے دائر کی ہے۔ افغان فنکاروں کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ طالبان کے دور حکومت میں انہیں واپس ملک بھیجنا انہیں یقینی موت میں دھکیلنے کے برابر ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان کو فنکاروں کی بے دخلی سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت کی جائے۔ ان فنکاروں کا موقف یہ ہے کہ طالبان حکومت نے اقتدار میں آتے ہی موسیقی پر پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے متعدد اسٹوڈیوز نظر آتش کر دیے تھے، اس لیے فنکاروں کا واپس وہاں جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ افغان فنکاروں نے اس سلسلے میں پاکستانی فنکاروں سے بھی ان کا ساتھ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فنکاروں کے علاوہ افغان صحافیوں کی قابل ذکر تعداد بھی طالبان حکومت کے خوف سے پاکستان منتقل ہو چکی ہے۔ پاکستان منتقل ہونے والے وہ افغان بھی پھنسے ہوئے ہیں جن کے ویزوں کی میعاد پوری ہو چکی ہے اور وہ افغانستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں مقیم تمام افغانوں کی لگ بھگ تعداد 40 لاکھ تک ہے، جن میں سے ایک اندازے کے مطابق 17 لاکھ تک غیر قانونی افغان مہاجرین کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہیں۔ ان میں بڑی تعداد خیبر پختونخوا میں بھی مقیم ہے۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پاکستان کے قوانین کا پابند بنانا کوئی برا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اگر ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد امکانات کے عین مطابق اندھا دھند کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا تو کافی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ کیا پاکستانی جیلوں میں اتنی گنجائش ہے کہ تمام غیر قانونی افغان شہریاں ان کے مقامی سہولت کاروں کو ان میں ڈالا جا سکے؟ کیا عالمی برادری، اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین، افغانستان کے دوسرے پڑوسی ممالک یا خود طالبان کی افغان حکومت بھی تیار ہے کہ لاکھوں افغانوں کو افغانستان میں کھپایا اور آباد کیا جا سکے؟ اگر کوئی تیاری نہیں ہے تو کیا یہ ایک بڑا انسانی المیہ نہیں ہوگا؟ امید ہے حکومت تمام پہلوؤں پر نظر ثانی کر کے درمیان کا کوئی راستہ نکالے گی۔ بصورت دیگر افغانوں کو یہاں پولیس اور دیگر ادارے ایسا ویسا نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک تنگ کریں گے۔ یہ افغان ہمارے مہمان رہے ہیں،
ہمارے تحفظات درست صحیح، لیکن جو افغان شہری غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہے اور جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں اپنا مہربان میزبان سمجھتے ہیں، کم از کم ان کو خود سے بدظن نہیں کرنا چاہیے۔